الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری پر اعتراض کیا گیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کو دوسری حدیث میں داخل کر کے حدیث کے معنی اور مفہوم کو بالکل غلط بیان کر دیا ہے۔ تو جس حدیث پر اعتراض کیا گیا ہے، حدیث کے متن پر اعتراض کیا گیا ہے، وہ متن صحیح البخاری مطبوع احمدی کا صفحہ نمبر 285 ہے، اور بازاروں کے ذکر کے بیان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے جس حدیث پر منکرین حدیث نے اعتراض کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: عن ابی ہریرہ الدوسی رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال، انہوں نے کہا، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفۃ النہار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے پہلے حصے میں نکلے، لا یکلمنی، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے کلام نہیں کر رہے تھے، وہ مجھ سے کلام نہیں کر رہے تھے، ولا اکلمہ، اور نہ میں، ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ نہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی قسم کی بات کر رہا تھا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں جاتے ہوئے فضول باتیں نہیں کرتے تھے، اور اسی طرح بعض روایات میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بازاروں میں شور مچانے والے اور اونچی آواز سے چلا کر بولنے والے نہ تھے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں حتیٰ آتا سوق بنی قینقاع، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو قینقاع کے بازار میں آئے، فجلسا، تو پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، بفنائی بیت فاطمہ، سیدہ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان کے صحن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ اب اس حدیث پر منکرین حدیث کا اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے، وہ کہتے ہیں اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نکلے اور بنو قینقاع کے بازار میں تشریف لا کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صحن میں بیٹھے، جو کچھ فرمانا تھا فرمایا۔ پس اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت فاطمہ کا مکان بنو قینقاع کے بازار میں تھا۔ اس حدیث کے الفاظ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، تو منکرین حدیث کہتے ہیں یہ بات غلط ہے، کیونکہ حضرت فاطمہ کا مکان سوق بنی، یعنی کہ ان کا مکان بنو قینقاع کے بازار میں نہ تھا، بلکہ آپ کا مکان رسول اللہ کے مکانات کے درمیان تھا، جس کو سوق بنی قینقاع سے کچھ تعلق نہیں۔ اور حوالے کے طور پر ان لوگوں نے کہا ہے کہ علامہ عینی حنفی عمدۃ القاری کی 5ویں جلد صفحہ 476 میں وہ کہتے ہیں کہ دادوی لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو امام بخاری، جو کہ امام مسلم کی صحیح روایت کے خلاف، اور دو حدیثوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک میں ملا کر یہ بہت بڑی غلطی کی ہے۔ مسلم میں جو حدیث ہے وہ اس طرح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بازار میں گئے، پہلے بنو قینقاع کے بازار میں گئے، اور بازار میں جانے کے بعد پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے۔ تو اس بخاری کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے اور پھر فاطمہ رضی اللہ کے صحن میں بیٹھے، تو یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے امام بخاری کے الفاظ سے کہ وہ جو سیدہ فاطمہ کا گھر تھا وہ بنو قینقاع کے بازار میں تھا۔ تو مسلم کی روایت سے ہم بخاری کی روایت پر اعتراض کرتے ہیں، تو ہم ان لوگوں کو اس اعتراض پر جواب دینا چاہتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، پہلا جواب یہ ہے کہ جس طرح اعتراض کرنے والے نے اعتراض کر دیا ہے کہ امام بخاری نے ایک حدیث کو دوسری حدیث میں داخل کر دیا ہے، یہ اعتراض بالکل غلط ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث میں اختصار کیا ہے، اور جس وجہ سے اعتراض ہے کہ
امام بخاری میں اس روایت میں اختصار یہ کیا ہے کہ حضرت بازار سے پھر کر فاطمہ کے گھر میں آنے، یہ الفاظ ساقط کیے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اختصار میں اس طرح ہی ہوتا ہے، یعنی کہ یہ نہیں، یہ تو ہے کہ آقا علیہ السلام بازار میں گئے، بازار میں جانے کے بعد بازار میں گئے، اور بخاری میں یہ آ گیا کہ آقا علیہ السلام بازار میں جا کر فاطمہ کے صحن میں جا کر بیٹھے اور پھر فاطمہ سے بات کی، تو ان الفاظوں سے یہ ثابت ہوا کہ بنو قینقاع میں ان کا گھر تھا۔ صرف بخاری نے یہ الفاظ نقل نہیں کیے کہ پہلے بازار میں گئے، بازار سے ہو کر پھر فاطمہ کے گھر گئے، یہ الفاظ امام بخاری نے نقل نہیں کیے۔ تو اختصار میں اس طرح ہوتا ہے، اختصار میں اسی طرح ہوتا ہے۔ تو اختصار جو ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا یہ مسلم میں روایت صحیح ہے، کیونکہ مسلم صحیح مسلم میں یہ وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بازار میں گئے، پھر کہاں گئے؟ بازار میں جانے کے بعد فاطمہ کے گھر گئے۔ ہم نے کہا کہ تم نے صحیح بخاری نہیں پڑھی، اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود جو الفاظ مسلم میں ہیں وہی بخاری میں ہے، جو مسلم کی روایت ہے وہاں تفصیل سے قدرے بیان کیا گیا ہے۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب اللباس میں باب السخاب للصبیان میں حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ سے ہی یہی راوی ہے، اور اس میں قدرے تفصیل ہے۔ وہ تفصیل کیا ہے؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فی سوق من اسواق المدینہ، مدینہ کے بازاروں میں سے کسی بازار میں، فن صرفا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے پھرے، یعنی کہ کیا مطلب ہے؟ نبی پہلے بازار میں گئے پھر بازار سے واپس آئے، فن صرفتو، اور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بازار سے پھرا، اس بازار سے نکلا، فقال عینا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر پوچھا کہ میرا بچہ حسن و حسین کہاں ہے؟ تو اس بخاری میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ بات ثابت ہوئی صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی روایت میں، یعنی کہ فاطمہ کے گھر میں آنے کا ذکر اگرچہ موجود نہیں تھا، لیکن دوسری روایت میں وہی راوی ہے، وہی راوی ہے، تو وہی راوی حدیث کے الفاظ قدر تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ اور یہ بھی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہی صحیح بخاری میں 3 طرح لے کر آئے ہیں۔ پہلے تھوڑا اختصار کرتے ہیں، دوسری روایت میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اور تیسری میں اس سے بھی زیادہ اختصار کرتے ہیں۔ تو وہ صحیح بخاری کی جو تیسرے نمبر پر روایت ہے وہ نافع بن جبیر کہتے ہیں نبی ہریرہ سے ہی وہی راوی ہے کہ آنک النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن، حسن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معانقہ کیا، صرف اتنی بات بیان کی ہے۔ تو پہلی دونوں روایتوں میں یہ بات موجود ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کے ساتھ معانقہ کیا۔ اب یہ امام بخاری کا اختصار ہے، یعنی کہ کہیں روایت کو لمبا بیان کیا ہے، پھر بھی انہوں نے اعتراض کیا کہ ایک حدیث کو ٹکڑے ٹکڑے کیوں کیا گیا، کیوں اختصار کیا گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بخاری پر اعتراض نہ کرو، یہ اعتراض پھر اللہ کے قرآن پہ آئے گا۔ وہ کس طرح؟ جس طرح کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو سورت مریم میں اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی مختصر بیان کیا۔ سورت مریم کی آیت نمبر 52 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اس آیت میں طور پہاڑ کے دائیں جانب سے صرف ندانے کا ذکر ہے سورت قصص میں، اور اس سے بیشتر حالات و مقام و ندائق اور تفصیل سے بیان ہے، یہاں بالکل مختصر ہے۔ آگے قصص میں تفصیل ہے، سورت قصص کی آیت نمبر 29 پڑھیے، آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ تو یہاں پر واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ پہلے کوہ طور کی جانب آگ کا دیکھنا، پھر اہل سے کہنا کہ ٹھہرو میں آپ کے لیے کوئی آگ لے کر آتا ہوں، خبر لے کر آتا ہوں، پھر موسیٰ کا وہاں آنا، اور بعد میں وادی کی جائیں جانب بقعہ مبارکہ میں درخت سے آواز آنا، اور اے موسیٰ میں خدا ہوں، یہ سب باتیں پہلی آیتوں میں موجود نہیں ہیں۔
اور اس سے بھی تفصیل موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 11 پڑھیے تو فلما اتاہا نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، تو یہاں پر آواز یہ دی گئی ہے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، اپنی جوتیاں نکال دو، تم مقدس وادی طویٰ میں ہو۔ تو کیا آپ اعتراض کریں گے پہلی آیت میں آگ کا دیکھنا ہے، وہاں دوسری آیت میں آگ کا دیکھنا نہیں، اور اسی طرح دوسری میں خلا یعنی کہ جوتوں کا اتارنے کا ذکر نہیں ہے، اور اسی طرح جس چیز اب جو تیسرے نمبر پر بیان کی ہے یہاں جوتے جو ہے نا ان کے اتارنے کا حکم ہے، یہ پہلی آیات میں نہیں ہے۔ تو ایک جگہ پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مختصر ہے، دوسرا قدر تفصیل سے ہے، تیسرے میں جو بات ہے وہ پہلوں میں نہیں ہے۔ تو اس طرح ایک حدیث میں جو الفاظ آ گئے ہیں دوسرے میں نہیں آئے، دوسرے میں جو آ گئے پہلے میں نہیں آئے، تو یہ اعتراض اگر بخاری پر کیا جائے گا تو اللہ کے قرآن پر بھی اعتراض آئے گا۔ تو اختصار جو ہے، اختصار کا ترک جو طریقہ ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اختصار کر سکتا ہے آدمی، لیکن اختصار کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی کو بات سمجھ نہ آئے۔ ہاں اعتراض کرنے والوں کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ صحیح بخاری کو اللہ کی رضا کے لیے اور ہٹ درمی چھوڑ کر پڑھا جائے صحیح، تو یہ اعتراض ہی نہیں ہوتا، تو اعتراض باطل ہوا۔ اور پھر بخاری کی جس حدیث پر اعتراض کیا گیا ہے اتا آتا سوکا بنی کینکا کے فجالہ سا کے لفظ ہیں، اور فا جو ہے تاکیب کے لیے آتی ہے، اور تاکیب کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی واقعہ یا کوئی جملہ محذوف ہے جس کو حذف کیا گیا ہے۔ تو اس طرح ثابت ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بالکل صحیح ہے۔ امام بخاری نے اگرچہ ایک جگہ اختصار کیا ہے، دوسری جگہ قدر تفصیل سے اس کو بیان کر دیا ہے، اور تیسری جگہ اس سے بھی زیادہ اختصار کیا ہے، تو یہ اختصار اللہ کے قرآن کے بالکل مخالف نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اختصار کیا ہے۔ تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر اعتراض کرنا، لوگوں کو یہ باور کروانا کہ امام بخاری نے ایک واقعہ دوسرے میں داخل کر دیا ہے، یہ ہمارے علم کی کمی ہے۔ اگر علم ہو صحیح بخاری پر استحضار ہو تو اس طرح کے اعتراض نہیں ہوتے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔